السلام علیکم دوستو جنرل قاسم سلیمانی کی امریکیوں کے ہاتھوں ہلاکت نے نہ صرف پورے خطے بلکہ خطے سے باہر تک کے علاقے میں بڑی جنگ کا طبل بجا دیا ہے۔ بظاہر امریکیوں کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شمالی عراق میں قاسم سلیمانی کی تربیت یافتہ شیعہ ملیشیا نے امریکی ٹھکانوں پر حملے کیے، جس کے جواب میں جب امریکہ نے کارروائی کی تو اس میں بہت سے ملیشیا کے ارکان مارے گئے تھے، جس کے رد عمل کے طور پر بغداد میں موجود امریکی سفارت خانے پر عوام کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس میں ایک امریکی ٹھیکیدار مارا گیا۔ امریکیوں کے دعوے کے مطابق بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی منصوبہ بندی بھی قاسم سلیمانی نے ہی کی تھی۔ امریکیوں نے بغداد میں اپنے ٹھیکیدار کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ ٹھیکیدار تھا کون؟ کیونکہ جنگ زدہ علاقوں میں جتنے بھی امریکی ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ زیادہ تر CIA کے افسران اور ایجنٹ ہوتے ہیں، جو ٹھیکیداری کے کور میں اپنی تخریبانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں ریون ڈیوس تھا، جس کے پیچھے تمام CIA آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دوسری حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس قاسم سلیمانی کو قتل کیوں کیا، جو ماضی میں خود امریکیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا تھا۔ عراق اور افغانستان پر امریکی حملے کے دوران بھی امریکہ کو اس کی معاونت ایران کی جانب سے حاصل رہی تھی۔ قاسم سلیمانی کا شمار ایرانی کی روحانی شخصیت آیت اللہ علی خامنائی کے بعد طاقتور ترین شخصیات میں ہوتا تھا۔ وہ ایران میں کبھی نہیں رکے، بلکہ انہوں نے ایران کی جنگیں ایران سے باہر جا کر لڑی۔ عراق، شام اور لبنان تک انہیں مکمل رسائی حاصل تھی، لیکن بہت کم حلقے ایسے ہوں گے جنہیں یہ معلوم ہوگا کہ قاسم سلیمانی کی افغانستان میں بھی نقل و حرکت تھی۔ جس وقت امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اس وقت ایران کے دونوں جانب یعنی ایک طرف افغانستان میں ایران مخالف طالبان حکومت تھی، جبکہ دوسری جانب ایران مخالف صدام حکومت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں خطوں میں ایران سے مدد مانگی، جو اسے مہیا کی گئی۔ لیکن جب افغانستان کے بعد عراق بھی امریکہ کے ہاتھوں سے پھسلنے لگا تو امریکہ نے جان بوجھ کر عراق میں ایران کو رسائی مہیا کی۔ عراق کا جنوبی علاقہ چونکہ شیعہ اکثریتی علاقہ ہے، اس لیے وہاں سے ایران مزید آگے تک اپنا رسوخ بڑھاتا چلا گیا۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فرقہ واریت پر مبنی خطے میں ایک بڑے خوفناک کھیل کی ابتدا تھی، کیونکہ داعش کی شکل میں ایک سنی تحریک کھڑی کی گئی تھی، جس نے پہلے شمال سے طوفانی پیش قدمی کی اور بغداد کے دور درازوں علاقوں تک آن پہنچی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی اس تحریک کا بغداد پر قبضہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد عراق میں موجود شیعہ ملیشیا نے امریکی جنگی طیاروں کی چھاؤں میں شمال کی جانب پیش قدمی کی اور موصول تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب شمالی شام میں داعش کا قبضہ ہو گیا تو بشار الاسد حکومت کا دمشق میں اقتدار ڈولنے لگا، جسے سہارا دینے کے لیے لبنان اور عراق کی حزب اللہ نے کارروائیاں شروع کی۔ یوں ایک طرح سے اس جنگ نے فرقہ وارانہ شکل اختیار کر لی اور شیعہ سنی جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ یہی وہ نتائج تھے جو عالمی و دجالی صہیونیت چاہتی تھی۔ اس جنگ میں روس بھی کودا تو دوسری جانب سے ترکی نے بھی اپنے فوجی دستے داخل کر دیے۔ امریکہ پہلے سے موجود تھا، یوں شام سے لے کر یمن تک مشرق وسطی آگ اگلتا آتش فشاں بن گیا۔ لاکھوں مسلمان مار دیے گئے، لاکھوں جلا وطن ہو کر ہمسایہ ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس ساری صورتحال میں مشرق وسطی تک تو نتائج امریکہ اور اسرائیل کے مطابق نکل رہے تھے، لیکن دوسری جانب افغانستان میں معاملہ الٹ تھا۔ یہاں ہر گزرتا ہوا دن امریکہ کے لیے عسکری رسوائیوں کا نیا پیغام لا رہا تھا۔ امریکہ نے اپنے صہیونی و دجالی اتحاد نیٹو کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں طالبان کو مکمل شکست فاش دینے کے بعد کابل میں اپنی پسند کی کٹ پتلی حکومت تشکیل دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں مستقبل میں امریکی فوج رہے گی، جس کے لیے یہاں بہت سے فوجی اڈے بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا صفایا کیا جائے گا۔ چین کے سامنے بھارت کو بھی کھڑا کر کے اس کی اقتصادی اور عسکری پیش قدمی کو لگام دی جائے گی۔ یوں مشرق وسطی سے لے کر وسطی اور جنوبی ایشیا تک امریکی اقتدار کا پرچم لہرائے گا۔ لیکن یہ سارا معاملہ اس وقت الٹا پڑ گیا جب افغان طالبان نے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے دانت کھٹے کرنا شروع کر دیے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ امریکہ افغان طالبان سے مذاکرات کی بھیک مانگنے لگا۔ اس دوران ایران کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ افغانستان کا کھیل امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور افغانستان میں مستقبل کی حکومت صرف افغان طالبان ہی تشکیل دے سکتے ہیں۔
ایران کو بھی دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے افغان طالبان سے راہ رسم بڑھانے تھے۔ بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ قاسم سلیمانی نے 2012 سے ہی افغانستان میں طالبان کے ساتھ مراسم پیدا کرنے شروع کر دیے تھے۔ گزشتہ دنوں افغان طالبان اور ایران کے ساتھ جو کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں، ان مذاکرات کا منعقد کرانے میں بھی قاسم سلیمانی کا کلیدی کردار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں موجود امریکی فوجی دستوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ قاسم سلیمانی نے سابق طالبان لیڈر ملا اختر منصور کو ایرانی لیڈروں سے ملانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد سے افغان طالبان اور ایرانی انتظامیہ کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ گزشتہ برس اکتوبر میں ملا عبدالغنی کی سربراہی میں ایک طالبان وفد نے تہران کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران طالبان وفد اور قاسم سلیمانی کے درمیان طویل مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں بھی جنرل قاسم سلیمانی مرکزی کردار ادا کرتے رہے۔ یوں طالبان جنگجوؤں کی رسائی شمالی افغانستان تک مزید آسان ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایسی خبریں بھی سننے کو ملی کہ افغان طالبان اپنی ضرورت کا اسلحہ شمالی افغانستان کے علاوہ ہرات میں ایرانی سرحد کے قریب لگنے والی اسلحہ مارکیٹوں سے بھی خریدتے تھے۔ لیکن اب چونکہ افغان طالبان اور ایران کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں دور ہو چکی تھی اور فاصلے تیزی کے ساتھ سمٹ رہے تھے، تو یقینی بات ہے کہ افغانستان طالبان کو اسلحے کے حصول کے لیے مزید آسانی میسر آ جانی تھی۔ ایسی صورتحال امریکی کب برداشت کر سکتے تھے؟ یہ خطے میں امریکی کھیل کو مکمل ختم کر دینے کے مترادف ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے طالبان کا غصہ جنرل قاسم سلیمانی کی شکل میں نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس بات کو دوستو یہیں چھوڑ کر ہم ایک مرتبہ پھر عراق کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عرصہ سے ایران میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ یہ مظاہرے حکومتی پالیسیوں کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے مہنگی پراکسی جنگوں نے ایرانی عوام کو معاشی تنگ دستی کا شکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب عراق میں بھی عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ ان مظاہروں نے آگے چل کر اتنی شدت اختیار کی کہ عراقی عوام نے ایرانی قونصل خانے نظر آتش کرنا شروع کر دیے۔ در حقیقت عراق عوام شیعہ سنی کے تصور سے بالاتر ہو کر اپنے ملک کو امریکہ سمیت خارجی قوتوں کی مداخلت سے پاک کرنے کا عزم لے کر نکلے تھے۔ ان حالات میں عراق میں امریکی موجودگی کو چیلنج کیا جا رہا تھا، جس نے آگے چل کر موجودہ صورتحال کو جنم دیا۔ ایران کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ افغانستان میں امریکہ اپنی موجودگی کا جواز کھوتا جا رہا ہے، اس لیے اگر افغانستان سے امریکہ کو دیس نکالا ملنے کی توقع ہے تو اسے کم سے کم عراق اور شام سے بھی دور کیا جائے۔ جنرل قاسم سلیمانی نے اپنا زیادہ تر وقت ایران کے لیے جنگ ایرانی سرزمین سے باہر لڑی ہیں۔ اس سلسلے میں فاطمیون بریگیڈ کے ہزاروں جنگجو واپس افغانستان آ چکے ہیں، جو اگر افغان طالبان کے جھنڈے تلے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر امریکہ اور اس کی کٹ پتلی کابل انتظامیہ کے لیے افغانستان میں پناہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ایرانی جواب افغانستان میں دیا گیا تو سمجھ جانا چاہیے کہ امریکہ نے بھی جنرل قاسم سلیمانی کو افغانستان میں قدم جمانے اور امریکی قدم مزید اکھاڑنے کی کوششوں کی وجہ سے نشانہ بنایا ہے۔ اسے جنگ کی شروعات کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اب جنگ کا امکان صرف خدشات کی حد تک نہیں رہ گیا، بلکہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ کیونکہ دوستو ایسی جنگیں اچانک شروع نہیں ہوتی، بلکہ برسوں تک ان کے عوامل پکتے رہتے ہیں۔ جب ہم پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے اسباب پر غور کرتے ہیں تو یہ دونوں جنگیں اچانک ہی شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ برسوں تک ان کی وجوہات پنپتی رہی تھی۔